बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले पेशावर में धमाका हुआ है और पेशावर के भाना माड़ी थाने की हदूद कमरदीन गढ़ी चौक के करीब पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया है। पुलिस मोबाइल वैन मामूल के गश्त पर थी, जो अभी तक की अपडेट्स हमें मौसूल हुई हैं। अचानक धमाका हुआ है, ये कहना है CCPO पेशावर का। और मज़ीद CCPO पेशावर का कहना है कि ज़ख्मी अहलकारों को फ़ौरी तौर पर करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जो CCPO पेशावर हैं डॉक्टर मियाँ सईद, उनके मुताबिक इलाके को भी घेरे में ले लिया गया है। सबसे पहले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समूद गज़ा फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत को खिराज तहसीन पेश किया है। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहा है। कहा है पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के असूलों के मुताबिक इमदादी मिशन में हिस्सा लिया है। आपको मैं ये बता दूँ कि माहौलियाती और सियासी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफ़िले में शामिल हैं। इस पर भी बात रहेगी। फ़लस्तीन के ऊपर सूरत हाल जो है वो डिस्कशन का हिस्सा रहेगी, क्योंकि इस्लामी ममालिक इत्तलात के मुताबिक कि उनकी जो बात डिस्कशन रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये जो 20 नकाती एजेंडा आया है उसमें वो पॉइंट्स नहीं हैं। तो क्या अगर वाकई में ऐसा है तो इस्लामी ममालिक क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं गाज़ा के लिए, पैलेस्टाइन के लिए, इस सब पे भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी एक नज़र डालेंगे कि PTI में ये जो अब तो बाकायदा तौर पे सामने आ गई हैं, अलीमा बीबी भी, गंडापुर साहब एक दूसरे के खिलाफ खुल के बयान दे रहे हैं। इवन अलीमा बीबी की तो शिकायत भी गंडापुर साहब जाके खान साहब को लगाए हैं। क्या सूरत हाल क्या है? क्या वाकई जैसे गंडापुर साहब कह रहे हैं उनके राबते हैं, और क्या वाकई में अलीमा बीबी जो है वो टेक ओवर करने जा रही हैं पार्टी को एज ए चेयरमैन? ये सब चीज़ें भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कशन में लेके आएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहिब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहिब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फैसल मलिक साहब हैं, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं मियाँ साहब आपकी जानिब। ये जो अभी धमाका हुआ है थोड़ी देर पहले पेशावर में, हम जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो हमारी आंखें तो वक्ती तौर पे खुल जाती हैं, लेकिन हमारी आंखें बड़ी वक्ती ही खुलती हैं, बाद में फिर इसी तरह के वाक़यात होते रहते हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम होगी एग्जैक्टली कैसे? नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है वाक़या। ज़ाहिर है जिसमें इंसानी जाने जाएँ और मासूम इंसानों की जाने जाएँ, तो मैंने दरअसल हमारी जो यहाँ पे इवेल्यूशन करते हैं ना, तज्जिया, ज़्यादातर हम ज़ाती या सियासी पसंद या नापसंद पे, या किसी की सूबे के साथ किसी मोहब्बत है, किसी की किसी ख़ास इलाके। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मेरी अफगान नस्ल उनके कोई ट्राइबल चीफ्स के साथ अजीज़दारी भी है। तो वहाँ पे जो वेपनाइजेशन है ना, और उसने ख़ास तौर पे हमारी ट्राइबल बेल्ट जो थी माजी की, जिसको मैंने बहुत स्टडी किया और मैं वहाँ जाता था, बल्कि ख़ुद भी अपनी नौउम्री में मैं अस्करियत पसंद रहा। और उस अस्करियत का एक अजीम किस्म का ज़ोम होता है जब आपके हाथ में गन आ जाती है ना, तो आप समझते हैं कि वी आर मोर पावरफुल देन द लॉ, वी आर अबव द लॉ। ये एक ट्रेंड हमारे यहाँ मिजाज चलता रहा, और लोग अक्सर तनकीद कर देते हैं कि सिर्फ गुर्बत वजह है। गुर्बत इसकी सिर्फ एक 10% शायद वजह हो, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से देखा कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी गरीब लोगों की लॉ वायलेटिंग नहीं है, बल्कि लॉ अबाइडिंग है। ना वो दहशतगर्दी करते हैं, ना चोरी चकारी करते हैं। चोरी चकारी करने वाले भी लोग होते होंगे गरीब, ये नहीं मसल, लेकिन ये है कि ये इल्ज़ाम लगा देना कि एक मैच स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि सिर्फ गुर्बत ही एक वजह है। तो मैंने अक्सर कई प्रोग्राम में कहा में गुर्बत वजह जी है। मैंने नहीं, कई प्रोग्राम मैंने उसमें खुद को पेश किया ना। मैंने एक प्रोग्राम में दुनिया TV पे चला था जब लाहौर में बहुत दहशतगर्दी हो रही थी। मैं कहा जी मैं माली तौर पे बहुत आसूदा नहीं हूँ, क्या मुझे कोई 10 करोड़ ऑफर करे कि किसी को जान से मार दो, मैं मार दूंगा, कभी भी नहीं मारूंगा, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। वजह यह है कि मेरे अंदर माली पसमानदगी तो हो सकती है, ज़हनी नहीं है। तो वो जो आप असल में इशारा दे रही हैं, ज़हनी पसमानदगी खत्म करने के लिए गुज़िश्ता 6-7 दहाइयों से काम ही नहीं हुआ। और यहाँ पे हमने चूंकि मैं अखबार का एडिटर हूँ और हमारी कई जगह पे रिपोर्टिंग और जाके हम इंसिडेंट्स कवर करते थे। फिर जैसे मैंने कहा कि मैं एक मिलिटेंट ग्रोह में चला भी गया, लेकिन उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया जब उनकी मैंने हरकतें सुनी कि मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे जो वो कहते थे, पैसे की ऑफर करते थे, औरत की बात है कि मैं कहता हूँ मैं खुद अपने गुनाहगार कानों से और ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेते थे। तो मैंने बगावत की, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बचा हूँ अभी तक। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो तो फिर ऐसे लोगों को मार देते हैं ना जो उनके अंदर की बात बताते हैं। ये जो टेंडेंसी है ना, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। ये टेंडेंसी को एड्रेस ही नहीं किया गया। नेशनल एक्शन प्लान बन गया, किसी ने कह दिया जी हमारे अपने आदमी हैं, किसी ने कहा जी उनके आदमी हैं, किसी ने कहा जी वो हमारा डीप स्टेट है अफगानिस्तान।
تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی اسٹریٹجائزیشن کا کوئی پروگرام ہو ایک تسلسل کے ساتھ, پھر کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں, وہاں کی لوکل کمیونٹیز کو ساتھ انوالو کریں, وہاں کا ایک سسٹم ہے جرگا. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جیسے پاکستان کو اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو اگر اس کا 90 یا 95% جو ہے وہ سیٹلڈ علاقہ ہے, وہ بدنصیبی سے سیٹلڈ علاقے کو بزدل کہہ دیتے ہیں, ٹگا کہہ دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی بات ہے کہ جی ایک آدمی میرے محلے میں مسلح ہے تو اس نے پورے محلے کو تھریٹن کیا ہوا ہے, میں تو اپنے اس امن کا جو بریچ آف پیس ہے اس سے ڈر رہا ہوں نا, ادروائز گلے کو تو میں بھی پکڑ سکتا ہوں کسی کو. تو یہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ نے ہماری اس سیٹل علاقے کو اوور ویپنائز کیا, اور اوور ویپنائزیشن بہت بڑا ایشو ہے. جو 1999 سے انہوں نے کہا نواز شریف گورنمنٹ نے کہ ہم ڈی ویپنائز کر لیں, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے بتایا کہ لاہور کے کوئی علاقے ہیں, میں نے ایک دفعہ چیف منسٹر نے باقاعدہ ایک ہمیں بلایا بریفنگ پہ, انہوں نے جب سیکورٹی کی بات کی ہے جی دہشت گردی, میں کہ جی آپ کو ایز چیف منسٹر کسی ایجنسی نے بتایا کہ لاہور جو دارالحکومت ہے پنجاب کا, اس میں 30-40 لاکھ کلاشن کوف, پشپشے, کرن کوف, کلا کوف اینڈ نیم اینی ویپن اوزیز. میں کہ جی میں آپ کو بندے دکھا سکتا ہوں جن کے پاس یہ ویپنز ہیں کنٹرابینڈ, جس میں اسرائیل کا ویپن بھی یہاں ملے گا, پاکستان میں لاہور میں ملے گا آپ کو. اور وہ ایک اتنی چیز پھیلاؤ ہے, دس از اے لیتھلٹی, یہ ایک لیتھل سچویشن ہے. اس لیتھل سچویشن کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہم نے, نہ کمیونٹی نے کیا ہے, نہ گورنمنٹس نے کیا, اور نہ ہمارے میرے خیال میں ریلیجس اسکالرز نے کیا ہے. اتنا کمیونٹیز اگر ایڈریس کر بھی لیں تو اس پہ جو مین ایکشن ہے وہ تو گورنمنٹس کا بنتا ہے. گورنمنٹ کا ہمیشہ لیڈنگ رول ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کبھی بھی ریزالو نہیں کی جا سکتی کہ گورنمنٹ کو ہم کہہ دیں بری ہو ذمہ ہے اور اس نے یہ بس وہ کہہ دے جی تو لوگ ایسے ہیں. تو گورنمنٹ جسٹ کانٹ کلیم اے سولوشن کہ جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے. جب گورنمنٹ آپ نے لی ہے تو پھر کریں آپ. بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. پشاور پولیس مین پہ IED دھماکہ ہوا ہے, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ باقی خیریت ہی رکھے. لیکن یہ دہشت گردی آج سے نہیں ہے, دہائیوں سے ہم لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. کب تک کنٹرول رہے گا اس پہ, آئے گا اس پہ کب تک کنٹرول؟ جی میم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم بات یہ ہے کہ ہمارا جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے ہماری کنٹری کی وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. ایون جب ایشیا کی اور مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے اور یہاں پہ ٹریڈ روٹس کی بات آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا پاکستان کی امپورٹنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اب یہ چیز جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ دشمن ہے ہمارا جان کا دشمن کہہ لیں, کیونکہ ہم تو جو ہے نا وہ چکن ہے, وہ بت پرست ہیں, فرق بہت زیادہ ہے. اور اس وجہ سے جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہی وہی ہے. وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا, کبھی بھی امن سے نہیں بیٹھے گا. وہ شروع سے ہی یہ 1400 سال پہلے سے یہ جو جنگ چلی آ رہی ہے یہ جنگ قائم ہی رہے گی, کیونکہ اس میں کمی نہیں آنی. ہمیں چاہیے ہم زیادہ محتاط ہوں, ہمیں چاہیے ہم زیادہ کیئرفل ہوں, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اپنی سرویلنس رکھیں, اپنی جو ہے بہت زیادہ گہری نظر رکھیں اور اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب اپنی عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو یہ دہشت گردی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارا کچلا جا سکتا ہے. عوام کا ساتھ وہ کس حد تک ہوگا جو دہشت گردی کا مسئلہ کچلا جا سکتا ہے؟ میڈم دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیپل جو لوگ ہیں ہمارے وطن کے, وہ اگر ان کو لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی, پاکستان کے ساتھ بہت جب زیادہ ہوگی, ابھی بھی ہے نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی تھوڑا ویکیوم ہے جس کو فل کرنا گورنمنٹ کی اولین جو ہے نا ترجیح ہونی چاہیے. وہ اس ویکیوم کو فل کرے اور پاکستان کا ہر باشندہ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ایکسٹریمزم تک جو ہے نا وہ لائل ہو اور وفادار ہو. پھر میم یہ دہشت گردی کو کچلا جا سکتا ہے. آپ اگر کوئی کہیں سے جو ہے نا کوئی ایسا بدذات ہو اس کو خرید لیں انڈیا والے اور اس سے چینل بنائے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ پہنچنے کے لیے اور یہ دہشت گردی کارروائی کرنے کے لیے. اس چینل کے اندر میڈم اتنے ہنڈرنس آئیں گے, اتنے شاجی ہنڈرنس آئیں گے, اگر آپ کی عوام جو ہے وہ لائل ہو وہ اتنے ہنڈرنس آئیں گے کہ وہ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکتے, اپنے اچیو نہیں کر سکتے. میڈم شاجی the first thing is that every citizen should be loyal. ہر بندہ جو ہے نا وہ لائل ہونا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ.
یہ بہت مین اسپیکٹ ہے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتی چلوں گی میاں صاحب کہ اس میں ہر بندے کو تو لائل ہونا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ. ہماری گورنمنٹس کو بہت زیادہ لائل ہونا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ. یہ اسٹیٹ ہے تو پیپل کے ساتھ لائل, پیپلز گورنمنٹ کو بالکل اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. دیکھیے اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پیپل لوگوں کے ساتھ ہی لائلٹی ہوگی نا. مجھے ہم اسٹیٹ کے بڑے خاص بندے ہیں. اسٹیٹ کیا ہے آپ کی نظر میں اسٹیٹ کیا؟ چلے آج اس بات پہ کلیئرٹی دے دیں. خالی اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, بہت سارے ادارے ملا کے اسٹیٹ صحیح کہہ رہی ہے میم بادشاہ جی. بات بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اسٹیٹ کو بھی لائل ہونا چاہیے اپنی عوام کے ساتھ. وہاں پہ جو ہے اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے ٹورڈز دیئر سٹیزنز, اپنی جو ہے نا ریاست کے افراد کی طرف جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے روزگاری ختم کرے. عوام جو انسان دلوں میں ان کی جگہ ہوگی, وہ انصاف, صحیح اور سچا انصاف اور صحیح انصاف جو انسان وہ مہیا کرنے کے ترجیح ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. عوام کو جو ہے نا ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو, تاکہ عوام کے اندر جو ہے نا یہ فرسٹریشن نہ ہو کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ 50-70 ہزار روپے پر مہینے کے اسکول میں جاتا ہے اور ایک بچہ 700 روپے اسکول میں ایگزیکٹلی میرا نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا. میاں صاحب میرا ایگزیکٹلی نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا. ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ لیں لیکن میں اس کو ڈسکس لازمی کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اسٹیٹ نے بچوں کو پرووائڈ کرنی ہے. لیکن اس میں جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں بچوں کو دینا چاہیے وہ لیول ہم دے ہی نہیں پاتے ہیں. کیا ہمارے گورنمنٹ اسکول اس لیول کے ہیں؟ میں تو آپ سے 40-50 سال پہلے یورپین اسکول میں پڑھا, ایک امیر گھرانے سے میرا تعلق. آئی بیکیم اے ٹیررسٹ. میں نے سوچا کہ میں اسلام کی ٹیررزم کو اڈاپٹ کرتا تھا. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری آنیسٹلی. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے ٹیلی ویژن پہ. یہ آئیڈیولوجیکل جو کنفیوژن ہے نہیں, آئی واز اے پارٹ آف, میں نام لے سکتا ہوں لوگوں کے, آئی واز اے پارٹ آف دیٹ آپریٹڈ ان لاہور. یہ جگہ جگہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں میں کہہ رہا وہ ایشو دیکھیں, دو چیزوں کو ہم آپس میں گٹمٹ کر رہے ہیں. آپ ایک بات بتائیں, مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے امریکہ کو انہوں نے فتح. مجھے یہ بتائیں جو طالبان لورز ہیں ہمارے ہاں, بے شمار لوگ ہیں, میرے اپنے لوگ جو ہے میرے عزیز جو ہے وہ طالبان لورز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ طالبان کا جو مین وکٹم ہے چائنا کے کونسل جنرل کے پاس بیٹھا تھا جو اس وقت پنجاب کا ہے, از اے فرینڈ آف مائن چاؤ شرن. تو میں نے کہا جی آپ افغانستان سے دوستی بڑھا رہے ہیں, بندے وہ آپ کے مار رہے ہیں, ہم بھی انہیں ایویڈنس دیتے ہیں, وہ رد کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی رد کیا. تو میں کہا ایکسیلنسی ٹیل می ون تھنگ. وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے امریکہ کو فتح کیا. کل انہوں نے کس کو کیا؟ دے ہیو کلڈ مور دین 90,000 innocent Muslims and only just about a few hundred Americans during the last 20 years. کہتا نو مسٹر رحمان about 1,000. ہماری جو ایم ایس ایس منسٹری ہے سیکیورٹی کی, اسٹیٹ سیکیورٹی کی, جو ان کی ISI ہے, اس کا یہ ہے کہ جی 20 سال میں انہوں نے 1,000 امریکی مارا ہے, جبکہ انہوں نے 90,000 پاکستانی مارا ہے معصوم, اور 10,000 باقی آپ کا جو فوجی مارا ہوگا یا 5,000. تو مارا جی بات تو یہ کنفیوژن سے جب ہم نکلیں گے تو کوئی پالیسی بنے گی نا. اسٹیٹ کی کر دے گا, اسٹیٹ سے بڑھ گیا وہی گل بطول اس کے جو افضل مربت کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پیپل تو مان ہی نہیں رہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے ملک صاحب, آپ کی طرف آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, ابھی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد ہیں قافلے میں شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اس پہ بات بھی کی ہے, اپنا رد عمل بھی دیا ہے. انہوں نے اس پہ فخر کا اظہار بھی کیا ہے. فخر ہم کرتے ہیں, لیکن اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ تو وہاں پہ حراست میں آ گئے, ابھی تک کی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ بھی پہنچ نہیں رہی ہے. بہت سمپل سی بات ہے. ایک طرف تو امریکہ میں جو ہے نا وہ ڈیلیگیشنز بلائے جا رہے ہیں اور ابراہیم اکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور امریکہ کی طرف سے کنونس کیا جا رہا ہے, جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے جو ہیڈس ہیں ان کو کنونس کیا جا رہا ہے دے شوڈ کم ٹو اے کنکلوژن کہ جو یہ ابراہیم اکارڈ ہے اس کو جو وہ سائن کر دیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو ہے نا دراندازی, دہشت گردی وہ نہیں رک رہی. اب تک ٹوٹل میڈم جو ان سے ہے نا اب تک 1,70,000 انہوں نے فلسطینیوں کو مار دیے, شہید کر دیے. ٹھیک ہے, آج بھی. اور جو اس نیا واقعہ جو یہ شروع ہوا ایپیسوڈ یہ شروع ہے وہ غزہ کا,
جینوسائیڈ کا, جو کہ بھوک سے جو ہے نا وہاں پہ خوراک نہیں پہنچنے دے رہی اور وہاں پہ نسل کشی کرنی ہے, جینوسائیڈ کرنی ہے. تو اب جو ہے نا وہ 65,000 کے قریب لوگ اب اس ایپیسوڈ میں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ امریکہ سمجھ نہیں آ رہی کر کیا رہا ہے. ایک طرف تو جو ہے نا وہ سعودی عرب کی اور قطر کی جو ہے سیکیورٹی آٹومیٹک جو ہے نا سسٹم, ڈیفنس سسٹم کے ساتھ وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر جہاز آتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن بھی کر دیے ہیں کہ قطر پہ حملہ جو ہے وہ اس پہ کنسیڈر ہوگا, اس کی سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ جہاز آتے ہیں اور ان کے امریکہ کے جو ہے نا وہ سسٹم ہی نہیں آن ہوتے, وہ جان بوجھ کے نہیں آن ہوتے. اب آج کی اگر بات کریں, ان دنوں کی بات دیکھ لیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پاکستان کا جو ہے نا وہ پیکٹ ہوا, جو ایگریمنٹ ہوا سعودی عرب کے ساتھ, وہ ضرورت تھی. نہیں میں سعودی عرب کے ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہی. کل جو 20 پلانز جو آئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حوالے سے باقاعدہ قطر کے حوالے سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سگنیچرز کیے ہیں کہ قطر پہ اب دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا, اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا قطر پہ. تو وہ اگر قطر پہ ہوگا تو جواب امریکہ دے گا. میں اس آرڈر کی بات کر رہی ہوں. جی میم, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, خالی قطر تو نہیں ہے جو انڈر تھریٹ ہے, وہ غزہ کا کیا کرنا ہے جہاں پہ جو ہے نا فلسطین کی نسل لوگوں کی خود کو جو نسل کشی کی جا رہی ہے, اس کے بعد جو ہے باقی جو تھریٹس ہے ان کا کیا کرنا ہے میم. جو اسرائیل جو مل کے انڈیا کے ساتھ ہمارے اوپر جو ہے نا جنگ مسلط کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے اور پھر منہ کی کھاتا ہے میم, اس کو وہ بھی تو ایک چیز مسئلہ ہے. پھر ایران کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹینشن ہے. ایران بھی تو ہمارا مسلم کنٹری بھائی ہے ہمارا جو ہے نا, اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک چھوٹا سا ملک, آپ دیکھیں پورے عرب ممالک کو اس نے جو ہے نا ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, امریکہ ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ ایک سرکولر, اگر وہ سرکولر ہے, وہ اس کا بچہ ہے نا, وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنے سے پیچھے ہٹے گا ملک صاحب. امریکہ بیک فٹ پہ آ کے کھیلتا ہے, فرنٹ فٹ پہ. دیکھیے گا ذرا ہسٹری کو غور سے پڑھ لیں, ابھی جو سچویشن ہے اس کو بھی دیکھ لیں. ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ لا کے میاں صاحب امریکہ جو اسرائیل کو کھڑا کرتا ہے, یا اسرائیل خود کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں لگتا کہ بچہ ہے تو وہ اسرائیل جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کی بجائے اسرائیل امریکہ کو چلا رہا ہے. جی جوئش لابی نے آج یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بند کرا دیا. ناسا جیسا جو ادارہ ان کا ون آف دا ٹاپ انسٹیٹیوشن اسپیس کا ادارہ جو ہے, تو وہ بھی بند پڑا اس وقت فنڈنگ کی وجہ سے. کئی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس وقت وقتی طور پہ جاب لیس کیے گئے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں سینکشن ہوئی. تو سارا نظام ان کا وقتی طور پہ درم برہم ہے. گو کہ وہ اوور کم کر لیں گے. ان کے ہاں ایک ایسا سسٹم ہے کہ چیزوں کو پھر وہ کر لیتے ہیں, اس پہ نیگوسیشنز کر لیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے. اور چونکہ دیکھیں نا 100-200 سال سے ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ اپنے پاؤں پہ پکے ہیں, یعنی اپنے مفادات کے پکے ہیں. ایگزیکٹو آرڈر سے مکرنا بھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر امریکہ نے دیکھے نا, اب ملک صاحب اتنے سینئر لائر ہیں, خود انٹرنیشنل لاء میں مکرنا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں. اس کا مطلب اگین دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرے گا, امریکہ اس کو دوبارہ سے ڈیفینڈ کرے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حماس والے 72 گھنٹے, اب تو میرا 40 کو گھنٹے سے تقریباً 30-35 گھنٹے تو گزر گئے ہیں نا, کہ 72 گھنٹے میں رسپونڈ کریں, نہیں تو اسرائیل تو حماس نے کل کہہ تو دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ کچھ شکیں ہیں ان میں تبدیلی کر دیں. ہاں یہی بات ہے نا کہ اب تو بات ہے کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے, امریکہ کرتا ہے ایک سپر پاور مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اسرائیل جو ہے اس سے بھی بڑی سپر پاور ذہنیت کے ساتھ بات کرتا ہے. تو دیکھیں نا ابھی تک جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں لاکھوں ہزاروں, تو اسی سپر پاور ذہنیت کا نتیجہ نا جی. تو بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس حد تک پریویل کر لیں ان پہ کہ آپ انہیں کہہ سکیں کہ جناب ہم اب متحد ہیں, جس طرح کہ 1974 میں ہم ہو گئے تھے اسلامک سمٹ کانفرنس کے بعد, تو پھر ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے لوگ CIA نے ایلیمینیٹ کیے, لیکن ایک پیغام گیا تھا کہ جناب اب ہم لڑنے کے لیے ایک متحد ہو کے تیار ہیں. وہ اجلاس ہوا, انہوں نے تعریفیں کی ہیں امریکہ کی, انہوں نے کیا متحد ہونا ہے سر؟
हाँ ये भी बात सही है, ये भी सही है। मुझे मलिक साहब आपको जानना चाहती हूँ, मैं साहब ये भी जरा क्लियर करते हैं, फिर मैं मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। ये जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी उसने जो आज बातचीत की है गजा अमन मंसूबे पे, उसने कहा जी हसास सतह की बातचीत उस पर जारी है और गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए खामोश सिफारतकारी जारी है। ये जो खामोश सिफारतकारी है, मतलब जो पॉइंट सामने आए हैं उस पर सभी को एतराज़ हैं। कुछ इस तरह की इत्तलात भी हैं कि मुस्लिम ममालिक की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हुई थी, ये पॉइंट्स उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। तो ये अब जो खामोश सफारतकारी है, ये क्या शक्ल इख्तियार करेगी? देखिए वो तो हमारे उस दिन एक टीवी प्रोग्राम में एक साहब थे, वो रिटायर्ड जनरल थे, उनको किसी ने सवाल किया कि ये बात आपको कहाँ से पता चली? उन्होंने कहा जी मेरे खुफिया ज़राए। तो खुफिया ज़राए तो मेरा मतलब जब आप तज़किया कर रही हैं मेरे से, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता सोर्सेज होते हैं, तो हम तो खामोश वाली तो बात नहीं करेंगे। अब खामोश सफारतकारी में भी ट्विस्ट है ना कि जी वी आर डूइंग इट, और फिर ठीक है जी अगर इसका रिजल्ट रिवर्स हो गया तो हम आराम से कह देंगे जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फलस्तीनियों की खुद है। लेकिन असल में जो सोच पीछे कार फरमाया है, इसराइल तमाम तर अपनी मिलिट्री माइट के बावजूद एक खौफ का अभी एलिमेंट उसके अंदर से गया नहीं, जो होलोकॉस्ट से लेके आज तक चलता आ रहा है। ठीक है। वो अब भी समझता है कि किसी ना किसी वक्त ये ऐसी कुव्वत बन सकती है, जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी के से इंस्पायर होके या माजी का एक ब्लॉग बना मुस्लिम, वो अगर कोई सूरत बन जाता तो फिर ये भी है कि कल को हम जाके चैलेंज हो जाएंगे, हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी, हम थ्रेटन हो जाएंगे। फॉर्मूले पे काम तो किया जा रहा है, फिर इजराइल थ्रेटन कैसे हो रहा है? वो अपने आप को थ्रेटन इसराइल अभी तक इसराइल इतनी जो तबाही मचा रहा है उस खौफ के पेश नजर कर रहा है तो है, लेकिन वो उसका एक्सपोर्ट देने के लिए अमेरिका मौजूद तो है ना। उसका टूल अमेरिका जाते हैं वीटो कर दी जाती है अमेरिका वीटो का तो इख्तियार जो है ना वो तो उसके बाद हाथ में एक स्टिक है, लेकिन वैसे अमेरिका दुनिया में काफी हद तक उसका क्लाउड जो है वो वेन कर रहा है, नीचे डिक्लाइन पे। मैं एग्री करती हूँ, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो सेम क्वेश्चन मलिक साहब से भी करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।